أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وباسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة
فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه احمد وابو داود والنسائی والحاکم۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام کے باہمیت اور غیور نوجوانوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ کائنات کا کوئی خطہ جس کے علم، قدرت، مملکت سے خالی نہیں ہے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص محمد عربی سید الاولین والآخرین، امام الاتقیاء والاولیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد، کسی بھی قوم کی زمینی، دنیاوی ذلت و رسوائی، انحطاط اور پستی، مصائب و مشکلات کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے دل کی اثر پذیری ختم ہو جائے۔ آسمانی کتاب، رسول کے فرامین، دنیا کی کوئی تقریر، کوئی تحریر، کوئی چیز اس کے دل کو نرم نہ کر سکے۔ دلوں کی قساوت، شقاوت اور قلبی رجحانات کا عالم یہ ہو کہ وہ آخرت کی طرف مائل ہونے کے بجائے دنیا میں اس قدر غرق ہو جائے کہ پھر اسے ساری مٹھاس دنیا ہی میں نظر آنے لگے۔ یہ کسی بھی قوم کی بدبختی کی آخری علامت ہے۔ اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اور قوموں کے مقابلے میں نعمتوں سے ممتاز کیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کئی جگہ کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں سے افضل ترین قوم اور جماعت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بنی اسرائیل سے جاری کر دیا۔ بادشاہت، نبوت، رسالت اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں ایک لمبے عرصے تک خاص کر دی۔ یہ وہ قوم ہے جن کے لیے آسمان سے من اور سلوہ کا نزول کیا گیا۔ تیار دو قسم کا کھانا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمان سے نازل کیا۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کے لیے فرعون اور آل فرعون کو ان کے دیکھتے ہوئے غرق آب کر دیا۔ جس راستے سے یہ گزرے تھے، اس راستے سے جب فرعون اپنے لشکر والوں کے ساتھ گزرا تو یہ دیکھ ہی رہے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں غرق آب کر دیا۔ ان کی سینکڑوں غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرمایا، لیکن ان سے جو بھی اللہ نے مطالبہ کیا یہ اس کے برعکس کرتے رہے۔ شہر قدس میں داخلے کے وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہونا، حتہ کہنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا، لیکن وہ اپنے سرین کے بل رگڑتے رگڑتے، ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، اور بجائے حتہ یعنی استغفار، دعائے مغفرت کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہہ کر اللہ کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا مذاق اڑایا۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے اللہ کے اس فرمان کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا، اور ان کی محرومی کا یہ عالم ہے کہ وہ پھر بھی اپنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں مست ہیں۔ مثلا یہود کہتے تھے، بنی اسرائیل کہتے تھے، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے چہیتے نہیں ہوتے تو یہ ساری نعمتیں ہم پر باور کیوں کی جاتی، ہمارے ساتھ خاص کیوں ہوتی؟ انہیں یہ خوشگمانی تھی، اور بھی بہت ساری خوشگمانیاں تھیں۔ اللہ نے کئی جگہ مختلف انداز سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی پوری مدت 7000 سال ہے، یا دنیا کی پوری مدت 7000 سال ہے، تو ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے، کل 7 دن ہمارا جہنم کا عرصہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی، تو ہر دن کے بدلے ایک دن میکسیمم، زیادہ سے زیادہ اگر ہم جہنم میں رہے بھی تو 40 دن رہیں گے۔ انہیں یہ خوشگمانی ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، جنت پر ان کی ٹھیکیداری ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں رسوا کر دیا، ان پر ایسے ایسے عذاب نازل فرمائے کہ ان کی توقعات نہیں تھی، ان کی امیدیں نہیں تھی کہ ایسے عذاب نازل ہوں گے۔ ارسل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اللہ نے سورۃ الاعراف میں اس کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ اللہ نے ان پر طوفان بھیجا، آندھی طوفان، قوم ثمود کی طرح، قوم عاد کی طرح، والجراد، ٹڈیوں کا دل بھیج دیا جس نے چند ہی لمحوں میں ان کی کھیتیاں اجاڑ دی، ختم کر دیا۔ والضفادع والدم، ان کے کھانوں میں خون، ان کے پانی پینے میں خون، ہر جگہ ان کے تالاب جھیل، ہر جگہ خون اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا۔ ان کے کھانے کی چیزوں میں، ماکولات و مشروبات میں میڈک آ گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا، منہ کھولتے تو منہ کے ذریعے میڈک کے بچے ان کے منہ میں داخل ہو جاتے، سروں میں میڈک، بستر پر میڈک، ہر طرف اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ جوں ہوئی تو ہر جگہ جوئیں پریشان کرنے لگی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے یہ سارے عذاب ایک ساتھ نہیں دیے، ایک کے بعد ایک عذاب ہم نے دیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ سے کہتے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے، اللہ کے حکم سے عذاب ٹل جاتا، پھر وہ وہی کرنے لگتے جس سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کی اثر پذیری ختم ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لائق نہیں رہ گیا تھا۔ جس قوم نے اللہ رب العالمین کے وجود باری کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، اللہ کے قدرت کے مظاہر کا دیدار کیا ہو، اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر ایک عذاب تھا۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، پھر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ہر طرح کی ذلت اور مسکنت کو نازل کر دیا۔ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا یہ تفصیلی تذکرہ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ محض خوش گمانی میں رہ جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی خیر امت کا شرف حاصل ہے، اور اس امت محمدیہ کو بھی مختلف بہانوں کے ذریعے یہ خوش گمانی ہے کہ ہماری مغفرت تو یقینی ہے، اس لیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہمارا جنت میں جانا لازمی ہے۔ ہو بہو وہی شکل و صورت جو بنی اسرائیل کے نظریات کی تھی، امت محمدیہ کے افراد کے بھی وہی نظریات بن گئے۔
چنانچہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، ہر طرف مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا۔ ہرن کا ایک بچہ اگر مار دیا جاتا ہے تو برسوں اس کا کیس چل سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی ہزاروں جانیں تلف ہو جائیں، بین الاقوامی سطح پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کون سا ایسا نیوز پیپر، کون سی ایسی خبر ہے، کون سا ایسا اخبار ہے جس میں قتل کی سینکڑوں واردات ہم نہیں پڑھتے؟ حادثات کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے سے نہیں گزرتی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی اس آیت کے مصداق اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا ہو گیا ہے ان کی عقل و خرد کو؟ سال میں 1-2 مرتبہ یہ جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اور انابت نہیں کرتے۔ تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دلوں کی اثر پذیری ختم ہو جاتی ہے، مال کی محبت نے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، دنیاوی محبت، دنیا کی رنگینیوں نے ہمارے دلوں کو ایسا مزین کر دیا ہے کہ اب وہ آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ہر طرح کا عذاب ہمارے سامنے ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی کئی وجوہات بیان کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے پاس جتنی مصیبتیں آتی ہیں سو تمہارے ہی کرتوتوں کا انجام ہے، نتیجہ ہے، ورنہ اللہ عفو درگزر کرنے میں اتنا آگے ہے کہ وہ بہت زیادہ عفو درگزر کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد برپا ہیں وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم جو ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اس لیے نہیں کہ مال کی فراوانی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وسائل کی فراہمی نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر مسلمان نے جب بھی کوئی جنگ جیتی ہے، جب بھی کسی لشکر نے میدان کو فتح کیا ہے، روحانی طاقت و قوت کی بنیاد پر کیا ہے، ایمانی دولت کی بنیاد پر کیا ہے، کبھی وسائل کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی۔ یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا اپنا ایمان ہے، ان کی ایمانی دولت اور روحانی طاقت و قوت ہے۔ اگر وہی ختم ہو جائے تو پھر کوئی مسلم قوم زمین پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ تو دوسرا جو سب سے بڑا سبب، دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جب بھی روئے زمین پر کسی قوم کو دوسری قوم کو شکست دینا آسان ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ وہ قوم، اس فریق مخالف دوسری قوم کو اس کی مذہبی تعلیمات سے باہر کر دے۔ مثلا روئے زمین پر مسلمان جب بھی رسوا ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں ان کے مذہبی عقائد اور اعمال سے دور کر دیا گیا، یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی رسوائی ہے، شکست کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ کسی قوم کو ان کے مذہبی عقائد سے، مذہبی نظریات اور رجحانات سے، مذہبی رعونت، دلچسپی اور رغبت سے الگ کر دو، یہ اس کی سب سے بڑی شکست ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ بغیر جنگ کے بھی کوئی قوم مسلمانوں پر فاتح ہو سکتی ہے اگر وہ مسلمانوں کی معقولات و مشروبات میں، عبادات اور معاملات میں، وضع اور قطع میں، چلت فرت میں اسلامی تہذیب و تمدن کو ہٹا کر دوسری تہذیب و تمدن جاری کر دے۔ بدقسمتی سے موجودہ دور کے مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارا شب و روز اسلامی تہذیب و تمدن سے دور مغربی، یورپی، اسرائیلی، عیسائی مغربیت سے دل دادا ہے، مغربیت کو پسند کرتا ہے، مغربیت کا دل دادا ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کھو چکی، ہمارا تمدن جاتا رہا، اسلامی شناخت ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، اور اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی چیز کا تھا تو وہ عبادت کا تھا۔ مسلمانوں کا امتیاز، مسلمانوں کی نشانی عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بین الاسلام والشرک والکفر الصلاۃ. حکم ہوا ہے کہ نماز ہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. میرے بھائیوں، نماز سے متعلق بہت سی باتیں اس سے پہلے کئی بار عرض کی جا چکی ہیں، لیکن اگر میں یہ عرض کروں کہ نماز ہے کیا، جو بھی ہے جماعت کا نام ہے. نماز پڑھ لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. نماز کو شریعت اسلامیہ کے اصول و قوانین کے مطابق بالخصوص جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کمال ہے. نماز کی ادائیگی کر لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم نے نماز کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں. پھر سے اگر میں ایک بار یہ عرض کروں کہ ہماری ساری ذلت اور رسوائی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کی جو شناخت تھی، ہمارا جو اسلامی امتیاز تھا، وہ ہم نے کھو دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی. اسلام کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، کوئی امتیاز ہے، تو وہ یہ ہے کہ مومن نماز کا پابند ہوتا ہے اور کافر و مشرک پابند نہیں ہوتے. اسے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی لاج ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں پر وہ پانی نہیں پھیرتا. جو امید آپ نے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جتائی تھی، 5 وقت کی نماز میری امت کے لوگ ضرور پڑھ لیں گے. تو نماز اپنے آپ میں بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ یہ کمال صلاۃ ہے، یہ نماز کا کمال ہے. آج ہم اگر پیچھے ہیں تو اسی وجہ سے. میں 1-2 باتیں عرض کر کے میں جماعت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ہمارے اسلاف کو نماز سے اور نماز کے ارکان سے، نماز سے متعلق چیزوں سے کتنی محبت تھی. حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا. وہ اپنے گھر میں لیٹے تھے، بڑھاپے کا وقت تھا، کروٹ لے رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، ناقوس کی آوازیں آ رہی تھی. عیسائیوں کے مذہبی عبادت کے وقت جو بجایا جاتا تھا اس کی آواز سے انہیں اور دقت ہو رہی تھی سونے میں. اگلے دن مسلمانوں کی ایک جماعت کو طلب کیا اور کہا، یا معاشر العرب من يفعل ما امره به اعطيه 3 دیات ودیتین اذا رجع. اے اہل عرب، کون ہے تم میں وہ جوان آدمی، کون ہے وہ بہادر جو میری باتوں پر عمل کرے گا، جو میں اسے آرڈر کروں گا، جو حکم دوں گا وہ بجا لائے گا، وہ کام کر دکھائے گا، اسے میں 3 دیات دوں گا، اور ایکسٹرا جب وہ کام کر کے لوٹے گا تو 2 دیت اور دوں گا. انعام رکھا تھا سرخ اونٹوں کا اور گھوڑوں کا. وقال رجل من غسان، قبیلہ غسان کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، انا یا امیر المؤمنین، میں. آخر کام کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تذهب بکتاب هذا الى ملک الروم فاذا سرت الى بساطه قد اذنت. تم یہ میرا لیٹر لے کر روم کے بادشاہ کے پاس جاؤ، جب تمہاری رسائی اس تک ہو جائے اور تم یہ لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ قیصر روم کے دربار میں اذان دینا شروع کر دو. یہ کر پاؤ گے؟ کہا یقیناً. خط لیے، لفافہ لیے، اپنے کام پر، اپنے مشن پر نکل گئے. دربار قیصر میں پہنچے، ملنے کی غرض بتائی، دربار میں لے جایا گیا. وہ خط دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں وہ خط پہنچا اذان شروع کر دی. کتنا شغف ہے نماز کے ارکان سے، نماز کے اجزاء سے. اذان شروع کر دی، ہر طرف سکتہ طاری ہے. دربار کے حاشیہ نشین، دربار کے رکھوالے اسے پکڑ کر مارنے دوڑتے ہیں. حاکم روکتا ہے، رکو، اسے اذان دے لینے دو. گزشتہ چند برسوں پہلے عیسائیوں کی ایک کمیٹی نے
یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی مذہبی آواز ہے جس میں دل کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے. دنیا کے تمام مذاہب کی مذہبی آوازوں کا انہوں نے تجزیہ کیا. جب اذان دی جانے لگی تو یکبارگی اذان کے بعد انہوں نے چیخ کر کہا کہ اس اذان کی آواز سے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے اور کسی آواز سے کسی ناقوس سے نہیں ملتا. ہر طرف سکتہ تاری ہے. قبیلہ غسان کا ایک مسلمان قیصر کے دربار میں اذان دے رہا ہے. اذان ہو جانے کے بعد جب لوگوں نے اسے مارنے کی اجازت مانگی تو بادشاہ نے کہا ان معاویہ قد اسن ومن اسن قد ارق. تم یہ بھول رہے ہو کہ معاویہ بوڑھے ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ بڑھاپے کی زندگی کاٹ رہے ہیں اور جو بوڑھا ہو جائے راتوں میں اس کو نیند نہیں آتی. انہوں نے اس مقصد سے اس آدمی کو بھیجا ہوگا کہ یہ جائے قیصر کے دربار میں اذان دے فَإِذَا قُتِلَ هَذَا الرَّجُلُ يَقْتُلُ مِن بِلَادِهِ عَلَى ضَرْبِ النَّوَاقِيسِ. انہوں نے اس لیے اس آدمی کو بھیجا ہے کہ اگر اذان کی آواز میں اس کو مار دیا گیا تو بدلے میں ان کے شہروں میں جو ناقوس کی آوازیں بلند کرتے ہیں اس کے انتقام میں حضرت معاویہ ان سب کو مار دیں گے. اگر تمہیں ہماری اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تمہارے نواقیس سے تکلیف ہوتی ہے. چھوڑ دیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی واپس آیا. مسلمانوں کو بڑی حیرت ہوئی. قیصر کے دربار میں اذان دے کر کامیابی سے لوٹ گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انعام کا وعدہ کیا تھا انعام اس کے حوالے کیا. اس کے بعد ملک روم کی طرف سے عیسائی چرچ کو عیسائی عبادت گاہوں کو یہ حکم آیا کہ کسی بھی وقت نواقیس کی آواز کو بلند نہ کریں, دوسروں کو اپنے مذہبی آواز سے تکلیف نہ دیں. معلوم یہ ہوا کہ بڑھاپے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی مذہبی شناخت کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ دوسری آوازیں ان کی سماعتیں برداشت نہیں کرتی تھی اور وہ اس طریقے سے اپنا پیغام پہنچاتے تھے کہ اگر تمہیں ہماری آوازوں سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی تمہاری آواز سے تکلیف ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ واقعہ کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے درمیان اسلامی غیرت کتنی تھی ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے, اور ہم کس قدر ذلیل ہیں یہ حالات ہمارے سامنے ہیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. مساجد بہت ہیں, منابر بہت ہیں, محابر بہت ہیں, عالی شان ہے, لیکن اسی حدیث کے مصداق ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا, فرمان نبوی ہے لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ لوگ ایک دوسری مسجدوں کو نظر میں رکھ کے اپنی مسجد کو عالی شان بنانے کی کوشش نہ کریں گے, غیر ضروری اخراجات نہ کریں. آج مسلم محلات اس بات کے شاہد ہیں کہ ہر مسجد والا اپنے مینار اور گنبد کو دوسری مسجد سے زیادہ فخر کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ یہ بنانا جرم ہے, بات یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ رمضان المبارک میں جو وضو خانے میں پانی میں سجدہ کیا کرتے تھے, شوال کا چاند دکھتے ہی انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا. عیدین میں جس طرح نماز کا اہتمام ہوتا ہے, اگر اس طرح نماز کا مسلمان اہتمام کرنے لگے, دنیا کی کوئی قوم کو وہ طاقت و جسارت نہیں ہے کہ قتل و خونریزی تو کجا آنکھ نہیں دکھا سکتی مسلم قوم کو. آپ کچھ وقت کے لیے غور کریں, عیدین میں لوگ کس طرح نماز کی تڑپ لے کر حاضر ہوتے ہیں. چھوٹا ہو یا بڑا, عالم ہو یا جاہل, معذور بھی چلے آ رہے ہیں.
ساری قوم حیران ہے، مسلمانوں کی اس عبادت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاثر لے رہے ہیں. کیا اور نمازوں کا یہ مقام نہیں ہے؟ ہم نے نماز کو جس خانے میں رکھا ہے، کیا اسلام نے اسی سانچے اور خانے میں رکھا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. عشاء اور فجر کی نماز کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، اگر امت کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کی یہ فضیلت ہے تو وہ اپنی سرین کے بل رگڑ کے آئیں گے، اگر ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی تو. ساری نمازوں کا وہی اہتمام ہونا چاہیے جو عیدین کی نماز کا ہوتا ہے. ساری قوموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کوئی سیاسی چیخ و پکار کی ضرورت نہیں ہے. جس ڈگر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ہم کو چھوڑا تھا، ہمیں اس ڈگر کو پکڑ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے لگیں. ہماری شناخت، ہمارا امتیاز جو اسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا دنیا میں سیادت و قیادت کے لیے، وہ انفرادی امتیاز ہی کافی ہے. مزید کسی کوشش کی اب ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں سے تو ہماری ثقافت چھینی چلی جا رہی ہے. ہمارا اسلامی معیار اور امتیاز چھن گیا ہے. پھر ہم کس منہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں؟ جماعت سے متعلق کچھ حدیثیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصلاح کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرمان نبوی ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ العصر وفی صلاۃ الفجر. فرشتے ڈیوٹیاں بدلتے رہتے ہیں. جو فرشتے تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں، دن کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں الگ ہیں، رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں الگ ہیں. اور یہ ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے؟ نماز عصر میں اور نماز فجر میں. ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم. پھر جو فرشتے عصر میں ڈیوٹی لیتے ہیں اور فجر تک کے ساتھ میں رہتے ہیں، جب وہ فجر میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تو ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. جب ہم ان کے پاس عصر کے وقت گئے تھے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم ان کے پاس فجر کے بعد سے آ رہے تھے جب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے. ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز میں نہیں تھے، بازار میں تھے، اور جب ہم وہاں سے آئے فجر میں تو اپنی خواب گاہوں میں تھے. تو ہمیں عزت ملے گی. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے گوشے گزار کیا. ایک اور واقعہ عرض کر دوں. امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی غزوے سے واپس ہو کر مکہ سے نکل رہے تھے، مدینے میں داخل ہونے والے تھے. پہاڑیوں کے کچھ دیر کے لیے کچھ دور پر پڑاؤ ڈال لیا. ظہر کا وقت ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان دو. حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. پہاڑیوں کے پیچھے کچھ کفار و مشرکین کے چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں. ان میں ایک شخص ابو محذورہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ادھر بکری کے چرواہے خصوصاً حضرت ابو محذورہ جو اس وقت کافر ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی اذان میں اذان آواز ملا کر، سر میں سر ملا کر حضرت بلال کی نقل کر رہے ہیں. ان کی آواز میں وہ ترنم، وہ دلکشی، وہ رغبت، وہ کشش تھی کہ صحابہ کرام پہاڑی کے اس طرف بھی حیران رہ گئے. یہ آواز کس کی ہے؟ اذان پوری ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. ایک جماعت گئی، دیکھا کہ کچھ بکری کے چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں. پوچھا من اذن منکم آنفا، ابھی تم میں سے اذان کس نے دیا؟ سب نوجوان ڈرے سہمے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا.
صحابہ کرام نے کہا ایک کے بعد ایک اذان دو. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باری آئی. جب وہ اذان شروع کیے تو محو حیرت ہو گئے. صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلو. آپ نے بھی پوچھا من اذن منکم آنفا. صحابہ کرام نے بتایا ابو محذورہ نام کے اس نوجوان نے اذان دی تھی. آپ نے کہا پھر سے ایک بار اذان دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے دل میں ایمان داخل فرما دے, اس کے دل کو پاک کر دے اسلام کے لیے. فوراً اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی. ابو محذورہ مسلمان ہوئے, ایمان کو قبول کر لیا. آپ نے فرمایا اذهب مؤذنا فی اہل مکہ, جاؤ آج سے تم مکہ والوں کے مؤذن ہوں گے. محدثین شارحین اور مفسرین کہتے ہیں کہ پھر 300 سال تک انہی کے خاندان میں اذان باقی رہی. ایک آواز جو کسی اور ارادے سے زبان سے نکلی تھی, اللہ رب العالمین نے اسے ایسے قبول کر لیا کہ اس کی نسل میں, ان کی نسل میں مکہ کی اذان کو منسوب کر دیا. ہمیں وہ رغبت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں وہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب و تمدن میں اسلامی ارکان خصوصاً نماز و جماعت اور اذان سے متعلق ساری چیزوں کی رغبت کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسری آوازوں سے متاثر کیوں ہیں؟ دوسری چیزوں نے ہمیں اپنے آپ میں جکڑ کیوں لیا ہے؟ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ ہر طرف کا عذاب ہم پر مسلط ہے, اعداء اسلام کا تسلط ہے. جماعت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے ہم نے بارہا سنی ہوگی. کچھ حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرمان نبوی ہے صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاته فی سوقہ. ایک آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ اس کی اس نماز سے افضل ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے یا بازار میں دکان میں پڑھ لے. اذان ہوئی, دکان سے مسجد آنے سے کترا رہا تھا, دکان میں نماز پڑھ لی, گھر میں ہی ایک کونے میں نماز ادا کر لی, دل کو تسلی دے لیا کہ میں نماز پڑھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 درجہ, جماعت میں آئے گا تو 27 درجہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سنو, وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ. کہ تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے, اچھا وضو کرتا ہے, پوری رغبت کے ساتھ ایک ایک عضو کو دھوتا ہے, خلال کرتا ہے, انگلیوں کے درمیان مسح کرتا ہے, ہر چیز کو شریعت کے مطابق کرتا ہے, پھر اس کے بعد مسجد کی طرف رواں دواں ہے. لا یرید الا الصلاۃ, وہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ کی کبریائی, اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے جا رہا ہے. لا یرید الا الصلاۃ. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز پڑھنا اس کا مقصد ہے, لا یخط خطوۃ الا رفعہ اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ. تو ایک قدم چلے گا, ایک درجہ بڑھے گا اور ایک گناہ مٹے گا. جتنا مسجد سے گھر دور ہے اتنے گناہ مٹتے جائیں گے, درجات بلند ہوتے رہیں گے. میٹر جاری ہے نیکیوں کا اور برائیوں کے ختم ہونے کا. نیکیاں بڑھ رہی ہیں, برائیاں مٹ رہی ہیں, آدمی کے سیئات حسنات میں تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا تو قابل انکار ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حتی یدخل المسجد, یہ نیکیوں کا سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب وہ مسجد کے دروازے سے اندر انٹری کر لے گا, جتنا بھی لمبا فاصلہ ہو, پیدل ہو یا سواری پر ہو. جب مسجد میں داخل ہوگا, ثم اذا دخل المسجد,
کان فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبس، تو مسجد میں جب داخل ہوگا، اب چاہے 15 منٹ باقی ہو یا 1 گھنٹہ باقی ہو نماز کو، جب تک مسجد میں رہے گا نماز اسے روکے رہے گی تب تک کہ وہ نماز کی حالت میں مانا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بعد وہ جس جگہ پر بیٹھا رہے گا، مادام فی مجلسہ الذی جلس فیہ صلی فیہ، جس جگہ میں اس نے نماز ادا کی تھی جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث، جب تک کہ وہ ناپاک نہ ہو جائے، یعنی ہوا خارج نہ ہو جائے، بے وضو نہ ہو جائے۔ اگر کئی گھنٹے بیٹھا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کر رہے ہیں، جبرائیل امین دعا کریں اور فرشتے دعا کریں کہ اللہ رد کرے گا۔ ہم نیکی تلاش کرنے کے لیے نت نئے طریقوں کی تلاش میں ہیں، لیکن نیکیاں ہمیں گھروں میں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ہم آ کر دیکھیں تو کتنے طریقے اللہ رب العالمین نے اپنے تقرب کے بتائے ہیں، واسجد واقترب، مسجد جا قریب ہو جا۔ ایک بڑا فائدہ جماعت سے یہ بھی ہے کہ آپ کے اچھے برے اوقات میں محلے کے افراد آپ کے ساتھ شریک رہیں گے۔ اگر آپ کا تعلق مسجد سے ہوگا، مصلیوں سے ہوگا، تو آپ کی عدم موجودگی، آپ کی غیر حاضری مصلیوں کو پریشان کرے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے وہ بستر پر ہے، صاحب فراش ہے، آپ اس کے گھر عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا تعلق جب مسجدوں سے ہوگا تو ہماری عدم موجودگی لوگوں کے لیے علم کا ذریعہ بنے گی کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم بیمار ہیں یا ہم شہر میں نہیں ہیں۔ ہمارے اچھے برے وقت میں لوگ ہمارے ساتھ داد رسی کریں گے، خیر سگالی کا معاملہ ہوگا، ہمدردی کا معاملہ ہوگا۔ اس کے لیے جو حدیث شریف میں نے عرض کی وہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم کی مشہور روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صلاۃ فی قریۃ ولا بدو، کوئی گاؤں میں کوئی دیہات میں اگر 3 مسلمان ہیں، لا تقام فیہم الجماعہ، اور ان میں جماعت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، الا استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان کا مذاق بناتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں، جماعت کی گنجائش ہے، جماعت نہیں بنا رہے۔ فعلیکم بالجماعہ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کا تم پر اہتمام لازم ہے۔ فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا لیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، جب بھیڑیا شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ رہتی ہے۔ ایک ہی بات میں کتنی عظیم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جماعت سے تمہارا اہتمام کرنا اگر ہوگا، عادت ہوگی، تو تمہاری غیر حاضری لوگوں کو بے چین کر دے گی، لوگ ایک دوسرے کی خیر خیریت حال احوال لیں گے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ بندہ مصلیوں میں سے ہوگا، کل اگر اس پر کوئی طوفان دنیاوی اعتبار سے آتا ہے، کوئی مشکل میں گھر جاتا ہے، تو مصلی اس کی خیر سگالی کریں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے وہ مرے کہ جیے، اس کا سماج اس کو نہیں پہچانتا، اس کی قوم کے لوگ اس کو نہیں جانتے، کون اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا، کون اس کی بیماری میں بیمار پرسی کرے گا، کون اس کی میت میں تدفین کے لیے آئے گا، دنیا تو اس کے نام سے واقف نہیں ہے۔ اسے تو صرف اپنی دولت سے مطلب ہے، اسے تو صرف اپنی دکان اور مکان سے مطلب ہے۔ تو یونٹی کا احساس دلایا اس نماز کے ذریعے کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جماعت یہ ذریعہ ہے مسلمانوں کے اتحاد کا، اس سے مساوات کا احساس ہوتا ہے، اس سے یونٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اما یخشى احدکم ان یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ صورته صورت حمار، تم میں سے کسی شخص کو ڈر نہیں لگتا کہ امام کے سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ اگر ایک شخص کی امامت میں کئی لاکھ لوگ ہیں
وہ اسی وقت سجدہ کریں گے جب ان کا امام سجدہ کرے گا۔ دنیا کی ساری قومیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہیں۔ ہمارے تو کئی ہزار کے مجمع میں آفت اور بے چینی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا لاکھوں کا مجمع ہر طرح کی آفت سے محفوظ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی جماعت کی برکت سے آسمان والا فرشتوں کے ذریعے ان پر سکینت اور رحمت کا نزول کرتا ہے۔ کئی لاکھ ہونے کے باوجود ہر کوئی مطمئن ہے۔ حج کا موسم ہمارے سامنے ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں ہم انہیں دیکھیں، کلمہ شہادت کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ، جو سلیبس اسلام نے متعین کیا ہے وہی زکوٰۃ کے سلیبس کو فالو کر سکتے ہیں۔ رمضان، کوئی کہے کہ میں برسہ برس سے رمضان میں روزہ رکھتے آیا ہوں، اب شوال میں میرا دل چاہتا ہے وہ کتنے بھی روزے رکھے، اسے آج نہیں ملے گا۔ یہ اسلامی یونٹی ہے۔ وہ سحر اسی وقت کر سکتا ہے جب ایک حبشی غلام سحری کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا اسلامی شرع کے مطابق اسی وقت سحری کر سکتا ہے جب اسلام نے اسے آرڈر کیا ہے، اسی وقت افطار کر سکتا ہے جب افطار کا وقت ہو۔ رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، حسب و نسب کا کوئی امتیاز نہیں ہے، مال و دولت اور سرمایہ کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ہر چھوٹے بڑے، اونچے نیچے، ہر شخص کے لیے وہی نظام جو اللہ نے بنایا ہے۔ رمضان جیسے اپنے وقت سے نہیں ہٹ سکتا، سحری اور افطاری جس طرح اپنے وقت سے نہیں ہٹ سکتی، حج کا موسم جس طرح نہیں ہٹ سکتا۔ خانہ کعبہ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی گھر چاہے کتنا ہی مزین کر دیا جائے، لوگ اس کا طواف کریں کتنے ہی خلوص کے ساتھ، لیکن ان کا حج تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بندو، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، پا پیادہ سواری پر ملک کے، دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ ایک ہی مقصد لے کر، ٹارگٹ لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ جیسے یہ سارا نظام متعین ہے اپنے اوقات سے متعلق، ٹائم ٹیبل سے متعلق، اسی طرح سے نماز جماعت سے متعین ہے۔ بلا وجہ جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہے، اور وقت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا یہی صحیح معنوں میں نماز اسلامی شرع کے مطابق ہے، یہی کمال صلاۃ ہے، یہی کمال عبادت ہے۔ آخر میں ایک حدیث عرض کر دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحدہ۔ ایک آدمی کی نماز ایک دوسرے آدمی کے ساتھ جماعت سے پڑھنا یہ اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وصلاۃ الرجل مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل، ایک آدمی کا دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا یہ اس کے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، باعث اجر ہے۔ فما کان اکثر فهو احب الى اللہ تعالی، اور جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، جماعتیوں کی تعداد بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ وہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ تو ہم اپنی نماز کو پڑھنے کے باوجود ضائع نہ کریں، بلکہ نماز صحیح معنوں میں جماعت کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جماعت سے جو بے رغبتی ہمارے معاشرے میں تمام طبقات میں ہے، بزرگوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، وہ دلچسپی اللہ رب العالمین عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے بھی جنت کو آپ نے بڑا آسان بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل الجنة من اي باب شاءت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا جنت میں جانا مشکل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جنت میں جانا قدر آسان ہے۔ ایک حدیث چھوٹی سی، ان المرأة اذا صلت خمسها، عورت اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، وصامت شہرہا، اگر پاکی سے ہے رمضان کے روزے رکھ لے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی باتوں کو قبول کر لے، فرما برداری کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لے، 4 چیزیں، فلتدخل الجنت من ای باب شاءت، تو وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ کتنا آسان کر دیا عورتوں کے لیے جنت میں جانا، لیکن ان 4 چیزوں میں عورتیں فیل ہو جاتی ہیں۔
تو خواتین اسلام سے گزارش ہے نماز کا خصوصاً جماعت کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو پسند کیا ہے اور یہی عمل دنیاوی اور اخروی اعتبار سے امن و سکون کا باعث ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت و رحمت اور سکینت کا باعث ہیں. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال میں اخلاص و للہیت پیدا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی خیر خلق الاعلی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والفجرة وجميع أعداء الإسلام واليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.